مروت صاحب میں آپ سوالات کروں گا، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا انٹینشنلی، کیوں آپ کا فلو ٹوٹ جانا تھا۔ اکتوبر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اور جو بالکل جا کے ایٹ دا لاسٹ مومنٹ خراب ہو گئے یا سیبوٹاج کر دیا گیا آپ کے اپنے لوگوں نے، اس میں کیا ہونا تھا؟ آپ نے کہا جی 45 دن کے اندر اندر ان کو سیٹ مل جانی تھی، بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، ٹھیک ہے، ان کے اپنے جو حلقے سے انہوں نے سیٹ جیت جانی تھی ایم این اے کی، اور وہ اسمبلی میں آ جاتے، ایسے ہی تھا نا؟ اچھا، 15 دن کے اندر اندر ان کی رہائی ہونی تھی اور 45 دن کے اندر اندر ان کو جناب سیٹ مل جانی تھی اور وہ ایوان میں ہوتے، ایسے ہی تھا؟ اچھا چلیں، جو دسمبر میں ہوئے ساری چیزیں، اس میں کیا تھا؟ what was the agreement like? what was the outcome of the negotiations like? اس میں کیا ہونا تھا؟ دیکھیے، بہت ساری چیزوں یا حقائق کا علم ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو علم ہے، کبھی ان کو کہنا کہ ذرا سچ بول دیں یا حقائق ہی بتا دیں۔ میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ نہیں بتاتے۔ اچھا، اسپیکر صاحب سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، سردار صادق صاحب سے یا بر صغور صاحب سے پوچھ لیں۔ اچھا، آپ نے علی امین خان کا انٹرویو کیا، ان کو یہ کہہ دیتے کہ جناب ذرا تھوڑے سا روشنی سچ پہ بھی ڈال دیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب سے پوچھ لیں، خواجہ آصف صاحب ان میں ہے نا جو تھوڑا سا مذاکرات کے حوالے سے بڑے شاکی رہتے ہیں۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ دسمبر میں بھی، اکتوبر میں بھی، اور اس دوران بھی مذاکرات ہوئی ہے نا، 22 نومبر سے لے کر 25 نومبر تک، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں دلچسپ دیکھیں، وہاں ان میں ہوا یہ کہ ایک مقام پہ 25 نومبر کی شام کو بر صغور صاحب کو جیل بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور جب جیل بھیجے گئے، بر صغور صاحب سے کوئی پوچھ لے صافی، تو جب ان کو بھیجا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ ان کو میرے سیل میں لے آئیں، ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ جو ہیں بر صغور صاحب ان کے سیل میں گئے، اچھا، اور جب سیل میں گئے تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ بر صغور صاحب خان صاحب سے ویڈیو بنوائیں گے کہ لوگ سنجانی پہ رک جائیں۔ اچھا، تو خان نے کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں لیکن ویڈیو جو ہے اس طرح بنائیں گے کہ سلاخوں کے پیچھے سے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی پھر تنازع ہوا، کیونکہ وہ سلاخوں کے پیچھے خان کی ویڈیو اگر آتی تو یہ اشتعال کا باعث بن سکتی تھی۔ ٹھیک، تو بر صغور صاحب کو خان نے کہا کہ آپ اپنا موبائل نکال کے بنائیں، تو بر صغور صاحب نے کہا کہ موبائل تو ہماری عادت ہی ہے کہ ہم گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جیل والے تو اندر لانے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، جس پہ خان کو اندیشہ تھا کہ اگر ان کے موبائل سے بنائی گئی ویڈیو جو ہیں وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ اگر اس رات بر صغور صاحب واپس جا کے اپنا موبائل لے آتے تو شاید 26 نومبر کا نہ ہوتا۔ اچھا، یہ بڑی بات کی آپ نے۔ ہاں، بر صغور صاحب زندہ ہے، اللہ کو عاطر ناظر جان کے میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ 1000% درست بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں لوگ چھپاتے ہیں، ہاں، کیوں چھپاتے ہیں؟ بر صغور صاحب کو دیکھیں، اور بیرسٹر سیف صاحب کو محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ دیا کہ ٹریول کریں، ان میں جائیں اٹک، اور پھر جا کے انٹرسیپٹ کریں اس قافلے کو جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک، دیکھیں، میں یہ چیزیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہے۔ ہم الو بنا رہے ہیں لوگوں کو، قوم کو، کہ جناب کوئی مذاکرات ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ ابھی 2 بیانیے آ رہے ہیں نا، آ گئے ہمارے محترم سواتی صاحب، اعظم سواتی صاحب، انہوں نے کہا مجھے مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ درست کہہ رہے تھے، اچھا، یہ درست کہہ رہے تھے، سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہے، ہاں، لیکن سواتی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ دیکھیے، سواتی صاحب کو مینڈیٹ سے مراد یہ ہیں کہ سواتی صاحب سمیت بیرسٹر غور صاحب، علی امین خان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے جا کے اور یہ اسی مینڈیٹ پہ تو اب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب ان کو وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر آ گیا کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں، اب کیا ضرورت ہے مطلب ان کو جھوٹ بولنے کی؟ کیوں نہ مانے ان کو ہم؟ اور وہ سچ آدمی جس نے سچ بولا، اس کی ٹرولنگ اپنی میڈیا نے شروع کر دی، گالم گلوچ۔ پھر وہ لوگ آئے امریکہ سے، کون تھے؟ ہمارے اپنے تھے، پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کے خان کے بڑے قریبی لوگ تھے۔ 2200 پریکٹسنگ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ایسوسیشن ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو والنٹیرلی ہمارے لیے لابنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کی بہت زیادہ فائنینشیل اسسٹنس بھی کرتے ہیں، اور خان کے ساتھ ان کا بڑا ہی ایک قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ لوگ آئے،
یہاں اسلام آباد میں آئے، پاکستان میں ایک نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 سے ملے، ٹھیک، اور انہوں نے وقت دیا، ان کی اہمیت تھی، ہاں، اور ملنے کے بعد جو ہیں پی ٹی آئی کے ٹرالرز اور سوشل میڈیا ان کے پیچھے لگ گئی، ہاں، اور پھر ایسی جو ہیں انہوں نے ان کی درگت بنائی۔ ہر وہ شخص، چاہے وہ علی امین خان ہو، چاہے اعظم سواتی صاحب ہو، چاہے بیرسٹر گور صاحب ہو، چاہے وہ شیر افضل ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے کوئی بھی ہو جو مذاکرات کی اور خان کی رہائی کی طرف کوئی بھی 2 قدم آگے بڑھاتا ہے تو اپنی ہی میڈیا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ جتنا خان اندر رہے گا ان کے چینل واچ ہوں گے، اور یہی لوگ بیانیے دیتے ہیں یہ سلامتی کمیٹی میں جا رہی ہے پی ٹی آئی، نہیں جانا چاہیے۔ ٹرینڈ یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلامتی کمیٹی میں پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کا دیا گیا اناؤنسڈ فیصلہ کہ ہم نے جانا ہے کل رات کو، وہ جناب ڈرا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اور ان کے خلاف آپ یقین کریں کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ان کو چیلنج کر سکے کہ بھئی کر کیا رہے ہو۔ یقین کریں جب بھی خان کی رہائی کے لیے ہم 10 قدم اٹھا لیتے تھے تو جناب علی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا تھا، اور اس نے بینڈ بجائی ہوئی ہے۔ اور میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو۔ ابھی آرمی چیف صاحب کی والدہ محترمہ کی انتقال کیے جانے کے بعد ایک اچھا کام کیا پی ٹی آئی آفیشل نے کہ انہوں نے ان کی تعزیت، آپ کا ایک ٹرینڈ اس کو بھگتنا پڑتا ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو۔ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں بقول آپ کے، وہ کس سٹیج پہ ہیں اور وہ کہاں تک پہنچیں گے؟ اس بار بھی میچور ہوں گے یا اس بار بھی سیبوٹاج ہو جائے گا؟ اگر 60 ایام تک سوشل میڈیا جو ہے سینسیبلی بیہیو کر لے، پی ٹی آئی کا، ہاں، اچھا، اور خان صاحب بھی کوئی اگریسو سٹیٹمنٹ سے پرہیز کر لیں تو اس کے بڑے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ اچھا، جو مذاکرات پہلے ہوئے تھے اور جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے، میچور نہیں ہو سکے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اس میں عمران خان نے کیا بنی گالا میں رہنا تھا، زمان پارک میں رہنا تھا، یا کیا ہونا کیا تھا؟ یہ ملک سے باہر جانا تھا، کیا ہونا تھا؟ نہیں، کبھی بھی میں نے کہا نا اس حد تک اگری کیا تھا، جب 22 نومبر کو ہوئے تو 20 دسمبر کی تاریخ دی گئی کہ جی خان باہر آ جائے گا 20 تاریخ تک۔ ایک مواقع جب سنجانی کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جی جی، اس وقت آپشن دیا گیا تھا کہ جی نتیہ گلی میں جو ہے خان جو ہے وہ جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سب کو علم ہے۔ حتیٰ ایک سٹیج پہ نتیہ گلی کی جو گورنر ہاؤس ہے ان کی سب سے صفائی ستھرائی بھی ہو گئی، اور ایک مذاکرات کے سٹیج پہ جب کسی 2 بڑوں کی ملاقاتیں ہونی تھی تو بڑے سیکیورٹی چیکس بھی ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں پوری قیادت کو علم ہیں لیکن بتاتی ہی نہیں ہے۔